دور و نزدیک تو تسی جتنے بھی حضرات چل کے آئے جمعۃ المبارک کا یہ روحانی اجتماع اور اس دے آج اس موضوع تے میں نے بولنا ہے اور موضوع یہ کہ انسان جس ٹائم اپنے غصے تے کنٹرول کرتا ہے والکاظمین الغیظ، جس ٹائم اپنے غصے کو قابو کے اندر کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس بندے سے کتنا راضی ہوتا ہے اور کتنا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب نصیب فرماتا ہے۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی نے اور فرماتے رسالہ جواب سرور کونین پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ آگ کا ایک شعلہ ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا بندہ کھلوتا ہے، غصہ آ گیا وہ انسان بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھی جگہ جو غصہ آ گیا وہ بندہ لیٹ جائے، فائدہ کیا ہے؟ اس بنا انسان کا غصہ جڑا ہے وہ کافور ہو جاتا ہے۔ کھلوتیاں جڑے خیال آئے انسان بیٹھے خیال بدل جا سکتا، بیٹھیاں غصہ آیا انسان لیٹے خیالات بدل رہ سکتے، غصہ قابو کے اندر آ جا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصے کو بچو، کیوں؟ فرمایا یہ اولاد آدم کے دل کی اگ نو بھڑکا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے دل کے اندر اگ پیدا کرتا ہے غصہ۔ حضور نے فرمایا کہ کیا تسا نہ دیکھتے جس ٹائم کسی بندے کو غصہ آ گیا ان آنکھاں سرخ ہو گئی ہیں، میرے نبی نے فرمایا اس نے گردن دیا رگاں جڑیاں نے یہ پھل گئی جس بندے کو غصہ آ گئے، یہ غصے کی علامت ہے کہ دل وچ اگ لگی ہے تو سرخ ہو گئی، گردن کی رگاں پھول گئی۔ پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس ٹائم تمہیں غصے کے آثار معلوم ہونے لگے پھر میرے نبی نے فرمایا تسی زمین تے لیٹ جاؤ۔ پھر حضور نے فرمایا جب لیٹ جاؤ چارپائی دے یا زمین دے، اس دن انسان کا غصہ کافور ہو جاتا ہے۔ غصے کا وعدہ ہر انسان کے اندر رکھا گیا ہے، لیکن کنٹرول کرنے کی طاقت یہ اللہ نے کسے کو نصیب فرمایا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پیارے نے صحابی نے آپ نے روایت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی خوبصورت حدیث، فرمایا جس بندے کو غصہ آیا، بندہ اپنے غصے کو پی گیا، غصے کے کنٹرول کر گیا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا حالانکہ وہ بندہ بدلہ گھنن میں بھی قادر ہے، طاقت ہے اس بندے کو جس بندے اس کو غصہ آیا اس کو مار سکتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قدرت بھی حاصل، طاقت بھی حاصل، لیکن پھر بھی وہ بندہ کنٹرول کر گیا اپنے غصے کو۔ میرے نبی نے فرمایا کل قیامت دن اللہ اس بندے کو اپنے نور نال بھر چھوڑے گا، اللہ اس بندے کے دل کو اپنے نور نال بھر دے سی، جس بندے کے دل کے
غصہ آیا اور بندہ خاموش ہو گیا. اللہ اکبر. فرمایا غصہ صحابہ کرام کو بھی آیا, غصہ تابعین کو بھی آیا, لیکن انہوں نے کنٹرول کس حالت کیا. اللہ اکبر. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ حاکم وقت نے, امیر المؤمنین نے, اور کیا ہے بہت بڑی سلطنت کے مالک نے, شراب پینے والے کی سزا اللہ نے بیان فرمایا. آپ گلی کے اندر میں جانے نہیں, سامنے ایک بندہ شراب کے نشے کے اندر دھوپ حضرت عمر بن عبد العزیز کے سامنے آ گیا ہے. آپ نے فرمایا اس کو پکڑو. پکڑا گیا. آپ نے اس کو سزا دینے کا ارادہ فرمایا. اس بندے نے کیا کیا؟ حضرت عمر بن عبد العزیز کو گال کٹ چھوڑو. اگوں اس نے گالی بات چھوڑی. حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا اس کو چھوڑ دو. سونے ان کے دو جرم ہو گئے, ایک شراب پینے کا, دوسرا تو گال کٹن کا, گالی دینے کا. فرمایا میں اس کو پہلے سزا دینی آئی اللہ کی شریعت کو توڑا دی وجہ کہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی, شراب کی تھی. ہوں اگر میں اس کو سزا دینا, میرے دل کے اندر غصہ آیا کرو دے کہ اس نے میں گال بھی کٹی, کہ پھر وہ اللہ کی رضا میری سامنے آئی, وہ ہٹ گئی, میری ذات سامنے آ گئی. ہوں میں اپنی ذات کی وجہ پر اس کو معاف کر کے اس کو آزاد کیا کرتا ہوں. اللہ اکبر. ایسے لوگ بھی روئے زمین پہ گزرے. حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے ایک لونڈی خریدی بازار میں. کیوں؟ خدمت واسطے, تاکہ میں روٹی پکا کے دیسی کھانا لے آ سی, صفائی ستھرائی کا خیال رکھ سی. آپ ان حالت بھوک کے اندر بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا شوربہ لے آ. آپ نے سونا دیا لباس پا رکھا ہے, سونا جبا آپ کے جسم دیتے ہوئے, اور لونڈی شوربہ لے کے آئی, مجھے پیر ڈگمگائے پھسلی. شوربہ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گر گیا. کپڑے بھی خراب ہو گئے, شوربہ بھی ضائع ہو گیا, برتن بھی ٹوٹ گیا. آپ کو غصہ آیا. آپ نے غصے کی حالت کے اندر ڈنڈے کی طرف ہاتھ لمبا کیتا. لونڈیے اللہ کے نبی کی صحابی کی گھر میں, اس نے فٹ نہ قرآن کی آیت پڑھی والقائمین الغیظ. اللہ کے نیک بندوں کی یہ نشانی ہے کہ اپنے غصے سے کنٹرول کر دے دے. آپ نے فرمایا جواب میں نے غصہ سوکھ دیتا. اس نے فرمایا والعافین عن الناس. اللہ نے اپنے پیارے بندوں کی یہ نشانی لکھی ہے کہ غصہ بھی پیوے ان بندے کو معاف بھی کر دیں گے. اس کو غلطی ہو گئی, وہ جو غصہ آیا غصہ بھی پی چھوڑا, اس نے اس کی غلطی بھی معاف کر دی. آپ نے فرمایا جا میں نے تینوں معاف ہی کر چھوڑا. اس نے اگے قرآن کی آیت کو مکمل کیتا واللہ یحب المحسنین. اللہ احسان کرنے والا کو پسند فرماتا ہے, اچھے لوگوں کو اللہ پسند فرماتا ہے. آپ اس طرح پڑھے. آپ نے فرمایا جا میں نے غصہ بھی چھوڑ دیتا, تینوں معاف بھی کر چھوڑائے, اور تینوں اللہ واسطے آزاد بھی فرما چھوڑے. تینوں اللہ واسطے آزاد بھی فرما چھوڑا. تبھی فطرت انسان دی غصہ انسان کو آمنا ہے. لیکن غصے کی حالت اندر ایک کیفیت نہ بن جائے کہ انسان نہ اگلے کی ماں چھوڑے, نہ اگلے کی بہن چھوڑے, نہ اگلے کی کوئی عزت نفس باقی بچا لے,
بس منہ کے اندر آیا گیا بکتا گیا بعد ہی جا کے وہ ہو میرے کو غلطی ہو گئی. نہیں، سمجھدار بندہ ہوئے کہ جس بندے نے اتنی قدرت ہے، اتنی طاقت ہے کہ غصہ آ بھی گیا، صرف مالک کی رضا واسطے خاموش ہو گیا، اللہ رب العزت کی رضا واسطے خاموش ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کی صفت بیان فرمائی. اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. وہ لوگ جنہیں صبر کا گھٹ نہیں رہنے، جنہیں صبر کر جانے، وغفر اور معاف کر لینے تھے. اللہ اکبر. فرمایا ان ذالک من عزم الامور. اللہ فرمایا بڑی ہمت والا کام ہے، یہ بڑی ہمت والا کام ہے کہ کسی سے اتنے کاوڑ غصہ لگ گیا، بندہ خاموش ہو گیا، معافی کر چھوڑا. اللہ فرمایا بڑی ہمت والا کام ہے. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ. اللہ فرمایا نیکی تے برائی ایک جہی نہیں ہونی. نیکی دی اپنی شان ہے، برائی اپنی جگہ دے. اللہ فرمایا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ. وہ نیکی تے برائی ایک جہی نہیں ہوندی. نیکی کرے سو سامنے والے بندے کا صلہ نہیں ملتا، میرا مالک صلہ نصیب فرمائے. اور اگر کسی نے برائی کی، ظلم کی، زیادتی کی، اگر وہ جواب نہیں دے سکتا، پھر ظلم کا جواب اللہ دیتا ہے، پھر وہ اپنی قدرت نہ فیصلے کرتا ہے. اس وجہ پر میرے مصطفیٰ دے غلاموں، انسان حلیم طبیعت ہوئے، انسان جوشیلی طبیعت نہ ہوئے، حلیم، برداشت، بردباری، سمجھوتا، سمجھ، عقل مندی، شعور، دانائی. انسان اس زیور نال مزین ہوتے ہیں، پھر اللہ کو بندہ بڑا پیارا لگتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ادفع بالتی ہی احسن. اللہ فرمایا برائی کا جواب برائی نہ دیو. اللہ کا قرآن ہے ادفع بالتی ہی احسن. اللہ فرماتا برائی کا جواب برائی نہ دیو، بلکہ برائی کا جواب اچھائی نہ دیو. اللہ نے قرآن نے سامنے اسلوب سکھایا. بس آج اگلے کو بال کیوں کٹی ہے، یا میں اس کٹی ہے تو میں کٹی ہوں. کوئی تو چمیٹ کیوں ماری ہے، یا اس میں بال کٹی ہو، بال کٹی ہے میں چمیٹ مار نہیں. اللہ فرماتا ادفع بالتی ہی احسن. اللہ فرماتا برائی کا جواب نیکی نہ دینا چاہے گا، یہ زیادہ چنگا کام ہے. اللہ فرماتا اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اللہ اکبر. اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ برے الفاظ کا جواب تسی چنگے الفاظ نہ دیو، برے الفاظ کا جواب اچھے الفاظ نہ دیو. جب تسی برے الفاظ کا جواب اچھے الفاظ نہ دیو پھر تمہارا دشمن بھی دوست بن رہے ہیں. جب تسی برے الفاظ کا جواب برے الفاظ نہ دیتا پھر دوست بھی دشمن بن جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان فرمائی. اپنے نبی کی ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار، بڑے برداشت والے ہیں. لَأَوَّاهٌ مُنِيبٌ. اور ہر حال کے اندر کوئی بھی معاملہ ہو آدھے اللہ جانے جدو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی زیادتی کرے اور فرمانے میرا مالک جانے جدو. ہر لَأَوَّاهٌ مُنِيبٌ کا معنی ہے ہر کام کا رجوع اللہ کی جانب کرنا. اس معنی اوّاہ منیب. میں سچے کوئی برائی کر گیا، آپ نے جواب نہیں دیتا برائی، آپ نے فرمایا میرا مالک جانے جدو. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے تسی اپنے کام میرے سپرد کر دو. اپنے کام یعنی کوئی زیادتی کر کے میرے کے ساتھ چھوڑو، کوئی ظلم کر کے میرے نہ تعلق بنا چھوڑو، کوئی ناجائز فائدہ اٹھا کے تسی اپنے کام میرے سپرد کر دو.
پھر جیسے فیصلے میں کرتا ہوں کائنات بے بدی رہ جائے. اللہ اکبر. انسان فصبر، اللہ نے اپنے محبوب محمد عربی کو حکم فرمایا. اللہ نے فرمایا فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اللہ نے فرمایا میرا محبوب ایویں صبر کیتا کر، ایویں صبر کیتا کر جویں اولو العزم پیغمبراں نے صبر کیتا. دیکھو نا اللہ کہہ دے رہے آکیا محبوبہ چاہنے میں انہوں تباہ کرا، دشمن عذیتہ میں دے دے. ذرا تصورات کی دنیا جاؤ نا، کوئی راستہ ایسا نہیں جنہیں تے گھڑا نہ بچھاؤ گے، کوئی راستہ ایسا نہیں کہ میرے محبوب واسطے اتنے گھنٹے نہ بچھے ہوں گے، کوئی کنواں ایسا نہیں جدے وچوں گالی گلوچ دی آواز نہ بیانی ہوئے، کوئی دروازہ ایسا نہیں جتنے دشمنان خدا اور رسول نہ کر دیتے ہوئے. ہر جگہ جتے حضور دی مخالفت. ارے اتنے تے پہاڑ بھی ہوئے نا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہوئے نا. اتنے تشدد اور جتنا ظلم و ستم محمد عربی نے مکے کے لوگوں نے کیا، پتھر مارتے نے پیراں دے، زخمی ہو جاتے ہیں میرے مصطفیٰ کے قدمائے مبارک. لیکن اللہ پھر بھی فرماتا فصبر کما صبر اولو العزم. سونے انہیں صبر کر جنہیں تیرے تو پہلے اولو العزم پیغمبراں نے صبر کیتا. اللہ اکبر. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گردن مبارک کاٹ کے ایک فاحش عورت کو تحفے کے اندر بھیجی گئی. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس وقت نہیں کی تھی. حضرت زکریا علیہ السلام نے جسم مبارک میں آرا چلا کے 2 ٹکڑے کر دیتا گیا، آپ نے اس تک نہیں کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ کے اندر ڈالا گیا، آپ پھر بھی فرماتے ہیں کہ میں میرا رب راضی ہے میں ابراہیم کی راضی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک آپ بیماری کے اندر مبتلا رہے. بصری کے لوگوں نے آپ کو بصری میں بھی باہر نکال چھوڑا، عزیز و اقربا رشتہ دار سب کچھ چھوڑ گئے، آپ نے پھر بھی صبر کیا. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلا وطن کیا گیا، کبھی فرعون کے مقابلے کے اندر مار کے سجائے گئے. نبیوں نے بہت کچھ تکلیفاں دیتیاں، اتنی تکلیفاں پھر بھی میرا رب فرماتا فصبر کما صبر اولو العزم. وہ میرا سونا نبی میں صبر کر جی تیرے تو پہلے نبیوں نے صبر کیا ہے. اللہ اکبر. اس وجہ کو انسان اپنے غصے کے کنٹرول کرنا سیکھے. وہ بہادر نہیں ہوتا جب غصے کے اندر چاٹ مار بنے، وہ بہادر یہ تھوڑی نہیں کوئی گل کرو تو غصے کے اندر آ جائے تو گالی گلوچ شروع کر دے، وہ بہادر یا کیا ہے کسی کے دروازے کو گزرو تو وہ لڑ کو وہ بہادر نہیں. آپ میرے مصطفیٰ نے بہادر بندے کی نشانی دے، تاجدار کائنات، سرور انبیاء، شہنشاہ حسینہ محبوبہ، آمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ گزرے کی مسجد نبوی، چند لوگ پڑھوتے تھے، وزنی پتھر اٹھاون کا مقابلہ شروع ہوئی. یہ سارے بڑے وزن اٹھاون کا مقابلہ ہوتا ہے. اور جو لوگ لوہے میں آ گئے، پہلے لوگ پتھر چلتے ہونے ہیں، وزنی پتھر. لوگ بہت بڑا پتھر ہے اس کو پہلوان اٹھاون کا ارادہ پہ کرتے تھے. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کھڑے کرے گئے ہو یا رسول اللہ؟ تیرا پتھر چاہ گئی سی، وہ سارے میں سب سے زیادہ طاقت والا ہو سی، سب سے زیادہ ہمت والا ہو سی، جرأت والا بہادر کوئی بندہ ہو سی جڑا اس پتھر کو اٹھا گیا سی. اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا اے میرا کلمہ پڑھنے والے انہیں محمد رسامہ کے طاقتور کون ہوتا ہے، بہادر کون ہوتا ہے، جرأت والا کون ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ ساری امت اور ساری سمجھ جن کا وہ بہادر ہوتی جنہیں پتھر اٹھا گئی سی.
اللہ اکبر. اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں میرے غلاموں بہادر وہ نہیں جڑا وزن اٹھا کے نہیں, بہادر وہ ہوتا ہے جس نو کسی بندے تے غصہ آ گیا بدلہ بھی گن سکتا ہے لیکن اللہ کی رضا واسطے خاموش ہو گیا, اپنے غصے سے کنٹرول کر گیا, بدلہ نہ گنا, اللہ واسطے معاف کر چھوڑا. فرمایا تھوڑا پتھر اٹھانے والا اتنا طاقتور نہیں ہوتا جڑا اللہ کے نزدیک غصے سے کنٹرول کرنے والا بنتا. اللہ کے محبوب نے اس کو بہادر رکھا. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب نے اس بندے کو طاقت والا اور جرأت اور شجاعت اور بہادری والا رکھا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں غصہ انسان جدو آتا ہے نا انسان چنگے چنگے تعلق توڑ مانتا ہے نہ سمجھی کے اندر, اور شیطان اس بندے نو مکمل اپنے شکنجے کے اندر لے جاتا ہے. کدی کدی انسان غصے کی وجہ کو منہ دے وچ کفریات بھی بک رہا ہے. اگلے آتے نا یار اللہ کا نام من کہ بہت دفعہ لوگ نعوذ باللہ کیا ہے کچھ ہو رہی سامنے جواب بھی بول رہے ہیں تو جب منہ جو کفر نکلا اعمال بھی ضائع ہو گئے, ایمان بھی گیا اور بیوی بھی طلاق ہو گئی. لیکن اسی ان الفاظ سے جب انسان اساتے یار اگلا بندہ بڑا گرم مزاج ہے, پھر وہ بھی انہیں فخر کرتے ہیں بھائی لوگ میرے کو ڈرتے ہیں, لوگ میرے غصے کو ڈرتے ہیں. وہی امام الانبیاء کا غلام اور ڈر کسی کے دل میں پیدا کرنا ایک کمال نہیں ہے, کسی کے دل کے اندر محبت کا سمندر جگانا ایک کمال ہوتا, ایک دانشوری ہوتی ہے. اللہ اکبر. حضرت جواب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے بڑی قابل توجہ کر, بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد ہے, عبادت گزار, سارا دن روزہ رکھنا اور سارا دن روزے کا نوافل پڑھنا, ساری رات اپنے مالک کی چوکھٹ پہ گزار چھوڑنا, تھوڑا جیا کھانا ایک دن کا وضو کئی دن تک لے جانا. اللہ اکبر. حضرت جواب بن منبع فرمانے اس عابد کی عبادت کی شہرت ہوئی. شیطان نے جب شہرت سنی نا اس نے اپنے دل چ ٹھانی شیطان نے کہ میں عبادت اس کو کھسنی ہے, ہر صورت ان عبادت ضائع کرنی ہے. شیطان اس عابد اس اللہ والے نے تو لایا شہوت اور غصہ لے کے اور غصہ لے کے, لیکن اللہ کی عبادت اور توفیق کے نال وہ بزرگ محفوظ رہا. پھر شیطان نے اس دل کے اندر خوف پیدا کرنا شروع کر دیتا, پہاڑ اٹھا کے ان کے سر پہ رکھ چھوڑا. اگر لگا اللہ کی ذات کا انکار کرتے نہیں تو پہاڑ تلے دفن کر چھوڑے سا. اور آپ میں دلہ والا ہے جب اس نے پہاڑ میں آتا دیکھے اللہ کی نماز شروع کر دیتی, اللہ کی عبادت شروع کر دیتی. پھر جب نماز شروع کی تھی شیطان ایک بہت بڑے اشتہا کی شکل کے اندر اس عابد کے جسم میں لپٹ گیا, لیکن اس نے پرواہ نہ کی تھی. جب اس سجدے کے اندر بننے لگا اور اشتہا منہ کھول کے بیٹھا ہے, ڈر جائے گا اللہ کی عبادت توڑ دے گا, لیکن اللہ والے نے سجدہ لگا دیتا, اللہ کے حضور جھک گیا, اس اشتہا کی پرواہ نہ کی تھی. پھر جب نماز کا سلام پھیریا شیطان اپنی ضروریت نو شیرا درندہ کی شکل کے اندر کے سامنے لے آیا. اس نے پھر اللہ کی حمد و ثنا شروع کر دی. اللہ نے پھر محفوظ فرمایا. شیطان نے کئی حربیں استعمال کی تھی لیکن کامیاب نہ ہو سکا. آخرکار ہار مان کے اس عابد کے کول بیٹھ گیا, اس بابے اس بزرگ کے کول بیٹھ گیا. آقا لگا اے عابد میں
دوست بننا چاہتا ہوں، میں تیرا سجن میلی بننا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ والے نے جواب دیتا، فرمایا اے شیطان لعین، تو نے دشمنی کی تھی، میں نے تیری دشمنی کی پرواہ نہیں کی تھی کہ تو میرا دوست بنے گا، میں تیری دوستی کی پرواہ نہ کراں گا۔ شیطان نے پوچھا کیوں؟ فرمایا جدا رب یار ہوے اس نو ہور یار پالا نہیں جدیاں یاریاں رب نال ہوویں، جدیاں محبتاں اللہ نال ہوویں، جدے دل دی دنیا دا تعلق اس وحدہ لا شریک دی چوکھٹ تے لگا ہوے، جڑا رب رب کردا ہوے، اس نو تیرے جیسے لعین دوست مانن دی کیا ضرورت؟ فرمایا میں نے تے یاریاں رب نال لگا رکھیاں نے۔ اللہ اکبر۔ شیطان آکھن لگا پھر سن لے، جب تو مرسے نا میں تیری اولاد نو گمراہ کر چھوڑنا ہے۔ بزرگ فرماون لگے اس ٹائم تو کر دے بھاویں نہ کر، میں تے مر گیا اس میں نے کیا پرواہ ہے۔ تے شیطان آکھن لگا میں تے سارے انساناں نو گمراہ کر داں۔ عابد نے آکھیا ہاں ایک گل مینوں دس، تو اولاد آدم انسان نو کس چیز نال جلدی تباہ کر گنا ہے؟ اور شیطان کو اللہ والے نے پوچھا تو شیطان آکھن لگا تین چیزاں نے، تین چیزاں جس دے نال انسان میرے کنٹرول وچ آ جاندا ہے۔ جتنا بڑا عابد ہوئے، جتنا بڑا زاہد ہوئے، جتنا بڑا متقی پرہیزگار پارسا ہوئے، تین تیر ایسے نے اگر انہیں چلا چھوڑا کہ بندہ قبول کر چھوڑے پھر وہ بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آخرت بھی گئی، دنیا بھی گئی۔ اس عابد نے پوچھا شیطان کیڑے؟ توجہ، وہ کیڑے تین تیر میں؟ اس نے آخر سب کو پہلا بخل، کنجوسی، بخیل ہونا۔ کیوں؟ بخل کے اندر شیطان نے آقا ایک تاثیر ہے کہ کنجوس بندے نو اپنا مال ہمیشہ گھاٹا نظر آتا ہے۔ جڑا بندہ کنجوس ہوئے نا، بھاویں کروڑ بھی اس کو لینا، بھاویں ارب روپیہ بھی اس کو لے، وہ آخر ہے فلانے کو دیکھنے میرے کو دشائی ہو۔ کنجوسی پھر آ جائے نا جسم کے اندر، پھر انسان شیطان آکھن لگا اللہ والیا کنجوس بندہ جڑے بندہ بڑھوے دینا، پھر میں انہیں مال نو اللہ دے راستے تو بھی روک دینا۔ وہ آدھے لاکھ روپیہ میرے کو لے اگر 10,000 مسیح کے دیتی تو کچھ نبی بات میں کہ وہ 10,000 میں اتنے لاکھ چھوڑا، پھر وہ کیا ہے اپنا مال اس کو کم دکھا کے اللہ کے راستے کو جدا کر کے میں اس بندے کو تباہ کر دیتا ہوں۔ پہلا بخیل بندہ کبھی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ اس نے پوچھا دوسرا، وہ آخر لگا دوسرا میرا جڑا تیر ہے نا بڑا کامیاب تیر ہے۔ شیطان نے آخر دوسرا تیر میرا غصہ ہے، میں جسے بندے کے غصہ مسلط کر دینا، وہ دل کے اندر آگ پیدا کر دینا، وہ دماغ کے اندر غصہ آ جاتا ہے، پھر غصے کے اندر نہ اس کو ماں کا خیال آتا ہے، نہ باپ کا ہزار آتا ہے، نہ دوست احباب رشتہ دار عزیز و اقربا سمجھی میری کسی کا لحاظ نہیں کرتا، پھر منہ دے ایسے الفاظ بک جاتا ہے کہ انہیں لفظوں کی وجہ تو ان کا نامہ اعمال بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ آج دیکھو جس بندے کو غصہ آتا ہے کبھی اس پیو کا لحاظ نہیں کیتا، کبھی اس بندے میرا کا لحاظ نہیں کیتا، کبھی اس شہر کے بزرگ کا لحاظ نہیں کیتا، شہر کے علماء کا کبھی اس خیال نہیں کیتا۔ جی بس میں نے غصہ آ گیا ہے، ایک غصہ کے پھر نامہ اعمال میں بھی لے جاتا ہے، ایک غصہ کے انسان کے اعمال حسنہ بھی تباہ کر جاتا ہے۔ شیطان نے کامیاب ترین تیروں میں تیر ہے، جب غصہ آ جائے سمجھ جاؤ سارے سر میں شیطان مسلط ہو گیا ہے، سارے سر میں شیطان کی طاقت تقویت حاصل کر چکی ہے۔ اور آقا لگا شیطان آقا لگا اللہ والیا جنہیں بندے نو غصہ میں دینا اسا اس نو ایویں استعمال کرنے ہاں ایویں بچہ گیند پھینکتا ہے،
کدی اس پاسے بچے نے گیند بھیجی، کدی دائیں کدی بائیں کدی سامنے کدی پیچھے، وہ بندہ بھی سارے میں کنٹرول ہی ہوتا ہے، کدی اسے منہ چوں کفر نکال دیتا، کدی غیبت نکال دیتی، کدی چوری نکال دیتی، کدی جھوٹ نکال دیتا، جنہیں بچہ گیند پھینکتا ہے اسی طریقے نال اس بندے کو استعمال کرتے ہیں۔ اور شیطان آقا لگا تیسرا میرا وار نشہ ہے، نشہ جدو بندہ شراب پی گندا ہے، جدو بندہ چرس پی گندا ہے، پیوڈر یا افیون یا کوئی بھی نشہ آور چیز پی گندا ہے، شیطان آکھن لگا پھر ساڈے ایویں کنٹرول ہی چا ویندا ہے جویں بکری دے کان چوں نپ کے جس پاسے لے جاؤ لے جاؤ۔ شیطان نے انہاں لفظاں نال بزرگ نو آکھا جویں بکری دے کان چوں نپ کے نا بکری نو جس پاسے گھماؤ تھوڑی مرضی، جدو بندہ نشے کی صورت کے اندر آتا ہے پھر اسی بھی اس کو ایویں گھماندے رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ غصہ وہ چیز ہے کہ کیا جس کے نال انسان رشتہ داریاں توڑ پاتا ہے، اپنے غصے تے کنٹرول ہوے ہر جگہ تے انسان کو لقمان حکیم وہ کہتے میری ساری زندگی کا نچوڑ اے ہے کہ تین چیزاں اگر ترے وقتاں تے آویں بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، ترے چیزاں ترے وقتاں تے آویں بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کچھ جگہ کیڑی لقمان حکیم نے فرمایا برداشت اگر غصے کے ٹائم ہو جائے بندہ کامیاب ہو جائے، برداشت اگر غصے کے ٹائم آ جائے بندہ کامیاب، بہادری اگر میدان جنگ کے اندر آ جائے بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر بھائی چارہ رشتہ داری اوکھے ٹائم کم آ جائے بندہ پھر بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، لقمان حکیم آکھیا بھائی چارہ اوکھے ٹائم اگر پکڑ وئے تو پھر بھی کامیاب ہو جاتا۔ اللہ اکبر، فرمایا اہل جنت بندہ دیا تین نشانیاں ہیں جنہوں اللہ نے جنت کے باغ دے بنے نے، انہوں نے ترے نشانیاں بیان فرمایا گئے۔ فرمایا جنت یعنی انہی سمجھو کہ جنت کے اندر ترے بندے ہی جا سکتے ہیں، موٹے الفاظ اندر جن کا ترجمہ کرا کہ تین بندے ہی جنت کے اندر جا سکتے ہیں۔ کیڑا کہ جڑا ظالم کو معاف کر چھوڑے۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ کسی نے ظلم کیتا، زیادتی کی، کسی نے گالی دیتی، بہتان لگایا، پتھر بھی مار گیا، اینٹ بھی مار گیا، کوئی ظلم و ستم زیادتی کر گیا، فرمایا معاف کرنے والا بندہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا جڑا تھانوں محروم رکھے تو سمجھو کہ خرچ کرو، جڑا محروم رکھے تے جڑا بندہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کو بھی جنت دیتا ہے۔ مثال دیواں نا، او چاہے فلانے نو شادی تے نہیں سدا جی میں نے اس نہ ہی سزا، اور تو فلانے بندے نو قرضہ نہیں دیتا یار اس نے میں نے قرضہ نہیں دیتا اوکے تے تو فلانے بندے نو باپ نے 40 میں نہیں بلایا، اس میں نے نہیں بلایا کہ بس کام ختم ہو گیا۔ اور امام الانبیاء کا غلام محبوب پیارے محبوب نے فرمایا سلمن قطع، میرے نبی نے فرمایا میرا تینوں محروم رکھتا ہے دنیا جھولیاں بھر دے، وہ اس نہیں سزا خودی اپنا ضمیر اپنا دل اپنا دماغ، میرے نبی نے فرمایا جو میں محمد کا غلام بننا چاہنے اس نہیں سزا تو بلا، تو اس کو دعوت دے، تو اس میں چنگا ہو جا، وہ گندے نال گدائی کرنا کمال نہیں، گندیاں نال چنگائی کرنا محمد عربی کی سزا کرنا۔ اللہ اکبر، فرمایا یہ بھی اہل جنت بندہ کی نشانی ہے کہ کیا ہے جس نے محروم رکھا اس کو بندہ نواز چھوڑے۔ اللہ اکبر، اور تیسری نشانی فرمایا میرا برائی کرے تو اس نے چنگائی کرے، برائی کرن والے بندے نہ چنگائی کرن والا بندہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی کیا ہے نشانیاں، تین نشانیاں، ظالم نو ظلم تو بعد معاف کر چھوڑنا، جنہیں محروم رکھے اودیاں جھولیاں بھر دینا، اور جس نے برائی کی تھی اودے نال اچائی کرنا،
اللہ نے قرآن ہی فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اللہ نے فرمایا میرا محبوب کہ جڑے تیرے کو معافیاں منگنا نے انہاں نوں معاف کر چھوڑا کر. اور فرمایا نیکی دے کماں دا آرڈر دیتا کر. اور جڑے چبل تے جاہل نے نا جنہاں نوں کچھ سمجھ نہیں آندی او سونے انہاں کول اپنا چہرہ پھیر لے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ جاہلاں دے متھے نہ لگا کر. سونے انہاں بے وقوفاں نال باس نہ کیتی کر. انہاں چبلاں نال ٹائم ضائع نہ کیتا کر. جنہاں دے اندر ایمان کوئی نہیں انہاں نوں تے محمد دی گلاں سمجھ نہیں آوندیاں. محمد دی گل سمجھ سکدا ہے کہ صدیق اکبر سمجھ سکدا ہے. حضرت عمر فاروق سمجھ سکتا ہے. سلمان فارسی و بلال حبشی سمجھ سکتا ہے. عبداللہ ابن ابی تیری گال نہیں سمجھے گا. ابو جہل سمجھ نہیں آئے گی. اور ابی لہب عتبہ شیبہ کی تیری گل بھی سمجھ نہیں آئے گی. وہی سمجھ سکتا ہے جنہیں دل کے اندر میں اللہ نے ایمان رکھ چھوڑا ہے. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. نبی نے متھے نہ لگیا کر جاہل لوگاں دے. اللہ اکبر. امام الانبیاء دے غلام انسان اللہ رب العزت نے انجیل کے اندر جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نازل ہوئی اس کے اندر اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا اے لوگو جڑا بندہ غصہ آ گئے غضب ہو گئے یا جلال کے ٹائم اگر کوئی بندہ کسی کو معاف کر چھوڑے خاموش ہو جائے بدلہ نہ گنے اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میرا غضب اور جلال عروج پہ اسی میں اس بندے کو معاف فرما سکوں جس نے اپنے غصے سے کنٹرول کیتا کسی بندے کے قیامت میں. اللہ فرماتا ہے پھر کل قیامت کے دن اس بندے واسطے میں اپنے غصے سے کنٹرول فرماؤں. اللہ اکبر. امام الانبیاء دے غلاموں اسادے جی میں نے اس گال کڈی ہے تے میں گال نہ کڈا. میرے نال اس برائی کی ہے تے میں پھر اس نو برائی نہ کرا. اس میرے تے درخواست دیتی ہے تھانے دیتے تے میں درخواست نہ دیواں. یہ میرے خلاف فلانے دے نال ٹرے تے میں نہ ٹراں. آؤ یہ دماغ سارے بڑھ گئے. میرے محبوب کی سیرت پڑھواؤ. ایک سونا دیا پہلو سونے نبی کا میں تمہارے سامنے رکھا ہوں. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی تھے. آپ فرمانے حضور کی مجلس سے نور لگی ہے. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نیڑے بیٹھے نے حضرت صدیق اکبر. حضور کے نیڑے بیٹھے تھے. باقی صحابہ بھی بیٹھے تھے. حضور کی موجودگی کے اندر ایک بندہ محفل چ آیا اور محفل کیوں ہی اندر داخل ہویا. تھوڑی دیر پاون تو بعد اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالیاں کرنا شروع کر دیا. صدیق اکبر کے سامنے بدتمیزی صدیق اکبر نو نعوذ باللہ برا بھلا کرنا شروع کر دیتا. وہ بندہ گالیاں کڈیندا کھڑا ہے گالیاں پکدا ہوئے. حضور بھی خاموش بیٹھے نے اور صدیق اکبر بھی خاموش بیٹھے نے. جدوں کافی دیر گزر گئی بندہ خاموش نہ ہویا وہ مسلسل بکدا رہا. پھر صدیق اکبر نے اس کو جواب دیتا. جواب اس گالی نہیں دیتی سخت لہجے کے اندر اس کو روکا. جب صدیق اکبر بولے نا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے آپ روانہ ہو گئے. صدیق اکبر حاضر ہوئے. بندہ نواز بندہ میں اتنی دیر تک گالیاں کڈینا رہ گئے تسی خاموش بیٹھے رہ گئے ہو. سونے کہ میں تھوڑا دیا جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی اٹھ کے چل پڑے ہو. یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے جرا جواب دیتا سنن دے قابل. حضور نے فرمایا اے میرا یار او میرا یار غار صدیق اکبر یاد رکھ جس سے وہ بندہ تینوں گالیاں کڈیندا کھڑوتا ہے تا تو خاموش بیٹھا میں
لیکن تیری خاموشی کی وجہ پر کیا ہے اللہ تعالی نیکیاں بھی دینا بھی ہے اور فرشتے کے ذریعے اللہ تعالی مدد بھی فرماتا بھی ہے. اے صدیق اکبر جس ٹائم تو جواب نہیں دینا اللہ کا فرشتہ بھی روانہ ہو گیا ہے, اس نے دیکھ کے میں محمد بھی روانہ ہو گیا, میں محمد عربی بھی روانہ ہو گیا. اور اس جگہ میں تیرے نام میرے فرشتہ بیٹھا ہے, اور فرشتے والی جگہ میں شیطان بیٹھ گئے. ہن شیطان تینوں غصہ دلانا شروع کر دیتا ہے. ایسے صدیق اکبر شیطان دیا یاریاں چنگیاں نہیں ہوندیاں, اللہ دی نوری مخلوق دیا یاریاں چنگیاں ہوندیاں. تو پتہ چلا یہ بندہ سارے مخالف پورا ہو جائے. سمجھو اسی خاموش بیٹھے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ساری مدد پہ کر دیتے, اللہ کے فرشتے ساری طرفوں جواب پہ دے دیتے, اللہ کی نوری مخلوق ساری سیکورٹی کا فرائض کا سر انجام دے دیتے. جنہیں اسی بھی ٹر پہ اسی بھی بولنا شروع کر دیتا, اسی بھی جواب دینا شروع کر دیتا. پھر اللہ کے فرشتے ہٹ جانے, پھر شیطان آ جاتا ہے. اور یہ حدیث بندہ سامنے رکھے, ساری زندگی بندہ کسی نے جواب نہ دے سکے. یار میری مدد اللہ کے فرشتے کر کے میری حفاظت نوری مخلوق کر دی. اس وجہ پر کوئی ایک نہیں کہا درخواست دے دے, کوئی ایک نہیں کہا دبا پورا بلا کے ہر بیٹھک کے چیلے کرے, کوئی پرواہ نہیں, نہ کسی کی پرواہ کرو. کیوں؟ جب اللہ کے فرشتے جس دے نال ہونے تو عرش دا رحمان بھی اسے دے نال ہوتا ہے. تے شیطان جس نال ہوے کہ اللہ عرش دا رحمان بھی اس دے نال نہیں ہوتا. اس وجہ پر کوئی درخواست نہیں, نو ٹینشن, کوئی ٹینشن نہ گنو, کوئی گال کٹ گیا کوئی ٹینشن نہ گنو, کوئی اس نو برا بھلا کر دی لوڑ نہیں. وہ فیصلے اللہ دی ذات تے چھوڑ دیو. پھر دیکھو جدو میرا رب فیصلے کردا ہے پھر دنیا ویکھدی رہ جاندی ہے. پھر اس کیا ہے بڑاس نکالن والے نو عزتاں نہیں, اللہ عزتاں خاموش طبیعت والے نو نصیب فرما دیندا ہے. اللہ کریم سانو عمل دی توفیق نصیب فرماوے. وآخر دعوانا